شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ بھئی بغیر ضرورت کے کتا نہ پالے، اور کتا جس گھر میں ہو رحمتوں کے فرشتے نہیں آتے. تو سر سید احمد خان جو تھا اس پر نیچریت کا اثر ہوا تھا. ہاں، مولانا محمد قاسم صاحب نے، شاہ صاحب نے نہیں، حضرت نانوتوی نے. تو اس نے یکدم پوچھا کہ حضرت جب فرشتے ہی نہیں آتے تو جس گھر میں کتا پلا ہوتا ہے وہاں لوگ مرتے ہیں، ان کی روح کون قبض کرتا ہے؟ تو مولانا نانوتوی نے فرمایا جو فرشتے کتے کی روح قبض کرنے آتے ہیں وہی فرشتے ان لوگوں کی روح قبض کرنے آئے. ایک جیسے فرشتے آئیں گے دونوں کے. ایک بزرگ نے بیان کیا کہ بھئی کتا ایسا ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس کے بال تک سے فرشتے دور رہتے. تو ایک آدمی نے کہا آپ لوگوں کو کتوں سے بڑی نفرت ہے، ہمیں تو اتنی نفرت نہیں. تو حضرت نے فرمایا اس لیے کہ تم میں مجانست ہو گئی ہے، کتوں کے بہت قریب ہو چکے ہو، تو اپنے اقرب اور محبوب سے کوئی نفرت تو نہیں کرتا. استغفر اللہ. شاہ اسماعیل شہید کا واعظ ہو رہا تھا کہ بھئی داڑھی رکھ لو، سنت ہے. 1,24,000 انبیاء کی، تمام صلحاء کی، بزرگان دین کی، اور اس میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے. ایک مسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بڑے ابو سن قمطری راو، بڑا غصہ آیا تھا اس کو. اس نے کہا حضرت داڑھی تو فطرت کے خلاف ہے. شاہ اسماعیل نے پوچھا کیا مطلب ہے؟ کہا جب آدمی پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کی داڑھی تو نہیں ہوتی، بعد میں آتی ہے. تو حضرت نے فرمایا اچھا پھر نہیں رکھنی ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا پھر 32 کے 32 دانت بھی نکالنے پڑیں گے، یہ بھی بعد میں آیا ہے. اگر داڑھی بعد میں آئی ہے تو دانت بھی تو بعد میں ہو گئے، یہ کیوں منہ میں برداشت کر رہا ہے؟ پھر سارے دانت پھینکو تاکہ دن رات آئس کریم کھاتے رہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. وہی ایمان والو ڈھنگ کا سوال کیا کرو، سمجھ کے لکھا کرو کہ اس کا کچھ فائدہ ہو، کچھ علم پھوٹے. اللہ اکبر. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے دیوبند کے ابتدائی دور میں علوم پڑھے، بڑے ہیں عمر میں کافی، بہت پہلے پڑھے. 10-12 سال بعد پھر کہیں دیوبند جانا ہوا اور حضرت شیخ الہند کے درس حدیث میں بیٹھ گئے. یہ وہ سال تھا جس میں مولانا حسین احمد مدنی دور حدیث میں تھے. 20 بڑے مسلمان پہ حکیم الامت کا لکھا ہے. فرماتے ہیں اب کہ حضرت شیخ الہند وہ علوم بیان کرنے لگے تھے جو پہلے بیان کرنا کی عادت نہیں تھی، اور یہ وجہ مولانا حسین احمد کے حسن سوال تھا. مولانا حسین احمد صاحب کے بہترین سوالات کی وجہ سے حضرت شیخ الہند ایسے علوم بیان کرنے پر اتر آئے تھے جو عام طور پر عادت نہیں تھی اس سے پہلے. تو پتہ چل گیا کہ سوال نصف العلم میں حسن سوال ہونا چاہیے، بہترین انداز میں آدمی پتہ کرے تاکہ اسے بھی آرام ملے، دوسروں کو بھی آرام پہنچے. باقی سید سلیمان نے جو لکھا ہے کہ امام الحسن مولانا انور شاہ سے جب کوئی بات پوچھی جاتی تو وہ مسکرا لیتے. وہ ظاہر ہے پوچھنے والے بھی سید سلیمان جیسے ہو. یاد رفتگان